سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہلی صدی ہجری کے محدث ہیں اور پہلے محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ میرے پاؤں کے اندر ناسور بن گیا ہے، زخم ایسا بن گیا ہے کہ اس کے اندر سے پانی رستا رہتا ہے، خون رستا رہتا ہے، کئی سال سے میں علاج کرا رہا ہوں، اس کا خون بند نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ اللہ والے تھے، اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم جا کر ایک پانی کا کنواں کھدوا دو، وہاں سے پانی چلے گا، یہاں سے تمہارا خون بند ہو جائے گا۔ اب اس شخص نے جا کر کنواں کھدوایا، وہاں سے لوگ بھی پانی پینے لگ گئے، چرند پرند بھی پانی پینے لگ گئے، اور کچھ ہی عرصے کے اندر اس آدمی کا زخم دور ہو گیا۔ تو یہ پانی پلانا اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور کوشش کریں کہ اگر ہم اجتماعی طور پر مل کر پانی کو چلا سکتے ہیں، جیسے چل رہا تھا، اس کو چلانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا اجر ہے۔ میں نے شروع کے اندر عرض کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی نا، تو انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ، مجھے سب سے بڑا کام بتائیے جس میں سب سے زیادہ اجر ہو، میں اپنی والدہ کے لیے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سعد، پانی کا انتظام کر دو، پانی کا کنواں کھدوا دو۔ انہوں نے پانی کا کنواں کھدوا کر کہہ دے کہ یہ ام سعد کے نام کا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہمارے گاؤں کے اندر جو مسافر ہیں، کوشش کی کریں، باہر یہ ٹھیلے والے گھوم رہے ہوتے ہیں، پانی نہیں ملتے، ان کو پریشان ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی ان کو پلائیں، ان کو پوچھ کر پانی دیں، اور کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو بھی پانی پلایا کریں۔ میں اور آپ گھر میں جاتے ہیں نا، عجیب حدیث سناتا ہوں آپ لوگ، میں اور آپ گھر میں جاتے ہیں تھکے ہارے ہوئے، جا کر بیٹھے، اپنی بیوی کو آرڈر کیا چل ٹھنڈا پانی لے کر آ، اپنی بیٹی کو کہا چل بیٹا پانی لے کر آؤ، مجھے پیاس لگی۔ اچھا، وہ سعادت سمجھتی ہیں، لے کر آتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، وہ ہمیں پانی پلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ اپنی بیوی کو پانی پلانا اجر کا باعث ہے۔ الٹی بات ہے نا، ہم تو مرد ہیں نا، ہم کیسے اٹھیں گے اس کی؟ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث، اپنی بیوی کو پانی پلاؤ، اللہ رب العزت اس کے اوپر زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر گیا، میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے جا کر پانی بھرا اور پانی لا کر اس کو دے دیا۔ میری بیوی حیران ہو گئی کہ آج تجھے کیا ہو گیا، تم مرد ہو کر پانی بھر کے آ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں آج اپنے محبوب سے سن کر آیا ہوں، میرے پیارے محبوب نے کہا ہے کہ آج جا کر اپنی بیوی کو پانی پلا دینا، اس کے اوپر بھی اللہ اجر عطا فرما دے۔ کوشش کریں یہ سنتیں بھی زندہ کی کریں، گھر والوں کے ساتھ کام کے اندر ہاتھ بٹایا کریں، اور خاص طور پر اس گرمی کے موسم کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر کے کام کیا کرتے تھے، یہ ہمارا ذہن بنا دیا گیا کہ گھر کے کام کرنا یہ مرد کی شان کے خلاف ہے۔ اماں فرماتی میں روٹیاں لگا رہی تھی، اللہ کے محبوب آئے، آپ نے آ کر روٹی لگائی، تندور کے اندر روٹی لگا دی، کہہ رہی ہے ساریاں روٹیاں پک گئی، ساریاں روٹیاں پک گئی، اس روٹی میں سے پانی ایسے ٹپک رہا ہو، پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ روٹی تو پک ہی نہیں رہی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ مجھے یہ بتاؤ، جسے میرے ہاتھ لگے ہوں بھلا اس کے اوپر آگ اثر کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر آگ اثر کر سکتی ہے؟ اس کا ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں کام کرایا کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہم نہیں کرا سکتے تو کم سے کم جو کرتے ہیں ان کے اوپر تنقید نہ کی کریں۔ اس لیے گرمی کے موسم کے اندر پانی کی افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے آدمی سے، ایک آدمی سے ناراض ہو جائیں گے اللہ رب العزت پانی نہ پلانے کی وجہ سے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائے گا، ادھر آؤ، میں دنیا کے اندر پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ آپ کو پانی کی کیا ضرورت، آپ تو کھانے سے پینے سے پہننے سے پاک ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے میرا فلاں بندہ تیرا جاننے والا تو اس کو جانتا تھا، وہ پیاسا تھا تجھے پتہ بھی تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے وہیں پر پا لیتا۔
جو مخلوق ہمیں نظر آئے نا کہ پریشانی کے اندر ہے، مخلوق کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ پہچان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، ہم چاہتے ہیں نا ہم بہترین آدمی بنے۔ کون آدمی ایسا جو نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بہترین آدمی بن جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے اندر بتا دیا کہ لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، نقصان نہ پہنچائیں کسی بھی صورت کے اندر، نہ انسان کو نقصان پہنچائیں نہ جانوروں کو نقصان پہنچائیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ہم پہلے نمبر پر تو یہی کوشش کریں کہ ہماری ذات سے لوگوں کو، مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم ہم اپنے لہجے سے، اپنی زبان سے، اپنے کسی بھی عمل سے مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مخلوق کے اندر جانور بھی آ جاتے ہیں، انسان بھی آ جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم کے اندر خاص طور پہ جب تپتی دھوپ ہو، اس وقت ہم کوشش کریں جیسے ہمیں سایہ پسند ہوتا ہے، جانوروں کو بھی سائے کے اندر باندھ دیا کریں۔ اور جیسے ہم ٹھنڈے پانی کے لیے لپکتے ہیں، کبھی کبھی باہر جا کر یہ چرند پرند جو آتے ہیں ان کے لیے بھی ٹھنڈا پانی بھر کے رکھ دیا کریں۔ ان کے لیے، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی ہمارے لیے۔ میں نے عجیب بات سنی کہ آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارے حالات خراب ہیں۔ کسی اللہ والے کے پاس ایک آدمی گیا، اس نے کہا حضرت حالات بڑے خراب ہیں، گھر میں پورا نہیں ہوتا۔ اللہ والے نے کہا اپنا خرچہ بڑھا دو۔ کہہ رہے حضرت عجیب بات کر رہے ہیں، وہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کہہ رہے خرچہ بڑھا دو۔ نے کہا ہاں، اپنے نصیب کے ساتھ کسی اور کا نصیب جوڑ دو، اپنے نصیب کے ساتھ کسی اور کا نصیب جوڑ دو۔ وہ کیسے؟ کہ جب تم اپنے لیے کچھ لو، تمہاری وجہ سے کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو کم سے کم چرند پرند کو تو فائدہ پہنچا دیا کرو۔ جب تم بے زبانوں کو فائدہ پہنچاؤ گے، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العزت تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا۔ تم کسی کے گھر میں راشن دے آؤ، کسی کے گھر میں تم پانی پہنچا دو، کسی کے گھر کے اندر تم گھی پہنچا دو، کسی کے گھر کے اندر تم سبزی پہنچا دو، بہت زیادہ نہیں، جتنی تمہاری سہولت ہے۔ اپنے لیے 50 کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے 50 کی لے لو کسی دن۔ یار یہ تجربہ تو کر کے دیکھو۔ میں نے ایک آدمی کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تجربہ کیا، اس کے بعد اللہ نے مجھے کروڑوں پتی بنا دیا۔ یہ آج کی بات ہے۔ کہہ رہے میرا ایک حال یہ تھا کہ 20 سال پہلے میری سیلری کے اندر میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میں اللہ والے کے پاس گیا، انہوں نے کہا اپنا خرچہ بڑھا دو، اپنے خرچے میں سے مخلوق کے لیے حصہ نکالنا شروع کر دو۔ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ عمل کیا، اللہ نے مجھے امریکہ کی نیشنلٹی دے دی ہے۔ امریکہ کے اندر بیٹھ کر کما رہا ہوں، اور اس وقت کروڑوں روپے کے اندر وہ آدمی کما رہا ہے۔ تو اپنے نصیب کے ساتھ دوسرے کا نصیب جوڑیں۔ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، جو معروضات پیش کی اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔